السلام علیکم۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ حیض، نفاس یا جنابت وغیرہ کے بعد غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ آئیں میں آپ کو بتاتی ہوں غسل کرنے کا مسنون طریقہ۔ نمبر 1، دل میں یہ نیت کریں کہ آپ حیض، نفاس یا جنابت وغیرہ سے پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کر رہے ہیں۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھیں، بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا پڑھیں اور اندر داخل ہو جائیں۔ نمبر 3، اندر جا کر ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں۔ نمبر 4، جسم کے جن حصوں پر نجاست لگی ہے ان کو اچھی طرح دھوئیں اور خوب اچھی طرح استنجا کریں۔ نمبر 5، صابن یا کسی بھی جراثیم کش محلول سے ہاتھوں کو دھوئیں۔ نمبر 6، نماز کی طرح کا وضو کریں۔ واضح رہے کہ غسل کے لیے کیے جانے والے وضو میں سر کا مسح شامل نہیں اور پاؤں غسل کے آخر میں دھوئے جائیں گے۔ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا غسل کے فرائض میں شامل ہے، اس لیے وضو کے دوران غرارہ کر کے کلی اچھی طرح کریں تاکہ منہ کے اندرونی حصے میں ہر جگہ تک پانی پہنچ جائے، اور ناک میں پانی ڈالتے وقت پانی ناک کی نرم ہڈی تک چڑھائیں۔ نمبر 7، ہاتھ گیلے کر کے انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کا خلال کریں اور سر پر 3 دفعہ پانی بہائیں۔ نمبر 8، دائیں طرف سے شروع کر کے پورے بدن پر پانی بہا لیں اور اس عمل کے دوران ہاتھوں کو جسم پر ضرور ملیں تاکہ پانی جلد تک اچھی طرح پہنچ جائے۔ نمبر 9، غسل کے آخر میں پاؤں دھو لیں۔ یہاں جسم کے کچھ ایسے اعضاء دکھائے گئے ہیں جن کا غسل کے دوران بے احتیاطی برتنے کی صورت میں خشک رہ جانے کا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کہ کان کا اندرونی حصہ، انگوٹھی پہن رکھی ہے تو اس کے نیچے کا حصہ، گھٹنے کا پچھلا حصہ اور بغل وغیرہ۔ اگر آپ حیض کے بعد غسل کر رہی ہیں تو غسل کے آخر میں روئی پر کوئی بھی پاک اور بے ضرر خوشبو لگا کر حیض والی جگہ پر پھیر لیں تاکہ کسی طرح کی کوئی گندگی باقی نہ رہے۔ الحمدللہ، غسل کا طریقہ مکمل ہوا۔